بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محترم سامعین کرام، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ احد ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں۔ انسان نظام دنیا چلانے میں، دنیا میں کاروبار کرنے میں، فیکٹری چلانے میں، کھیتی باڑی کرنے میں، گھر کے چلانے میں شراکت داروں کا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شریکوں کا محتاج ہے۔ لیکن اللہ رب العزت 7 آسمانوں کے بنانے میں، 7 زمینوں کے تخلیق کرنے میں، سورج چاند ستاروں کے اس عجیب نظام کے چلانے میں، 7 آسمانوں کو بغیر ستون کے قائم کرنے میں، کھڑا کرنے میں کسی کا محتاج نہ ہوا اور نہ ہے۔ یہ اتنا بڑا نظام، یہ سمجھ میں نہ آنے والا نظام، جس میں سوچتے سوچتے ہم اپنے رب کا قرب تو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے رب کی پہچان تو کسی حد تک کر سکتے ہیں، لیکن اس نظام کے تہ تک، گہرائی تک، انتہا تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اور اس اتنے نظام کے چلانے میں اور اس کے تخلیق کرنے میں اللہ رب العزت کسی کا بھی محتاج نہ ہوا نہ ہے۔ احد اللہ کا ذات اکیلا ہے، اللہ الصمد۔ یہ تمام انسان محتاج ہیں اسباب کی حد تک نظام دنیا چلانے میں، گھر کے چلانے میں، کاروبار کے چلانے میں، فیکٹری کے چلانے میں، کھیتی باڑی کے کرنے میں، لیکن اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کی ذات کن فیکون ہے۔ اللہ جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں اور کن کہہ دیتے ہیں، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا نظام، لیکن جب محشر کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، اللہ فرماتے ہیں اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھ کے لپک جھپک کے برابر یا اس سے تھوڑے سے وقت میں بھی میں اس نظام کو جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ اور اس طرح یہ اتنا بڑا نظام اللہ رب العزت نے صرف 6 دنوں میں جو ہے وہ تخلیق کیا۔ زمین کو تخلیق کیا گیا، پھر اس میں قوتیں رکھ دی گئیں، پھر اللہ رب العزت آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی تخلیق کی گئی۔ لیکن یہ 6 دنوں میں تخلیق بھی اس بات کے لیے کہ انسان پہ یہ راز کھل جائے، یہ بات کھل جائے کہ انسان جب کوئی کام کرے تو تدبیر کے ساتھ کرے، لا عقل کا تدبیر، ترتیب کے ساتھ کرے۔ اگر اللہ چاہیں تو اس پورے نظام کو ایک ہی لمحہ میں تہس نہس کر کے اور پھر اگلے لمحہ میں جو ہے اسی طرح اس سے بہتر وجود جو ہے بخشنے پر اللہ رب العزت کی ذات قادر ہے۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے۔ کیا قرآن کریم سے عزیر علیہ السلام کا وہ واقعہ ثابت نہیں؟
کہ جب بخت نصر نے فلسطین پر بیت المقدس پر حملہ کیا اور اسے تہس نہس کر ڈالا اور بنی اسرائیل کو در بدر کیا، اب جب عزیر علیہ السلام کا گزر اس بستی پر ہوا اور اسے ویران پایا تو دل میں یہ خیال آیا کہ بھلا یہ اتنی ویران بستی بھی دوبارہ آباد ہوگی۔ چنانچہ وہاں کچھ دیر آرام کے لیے صبح کے وقت لیٹے۔ اللہ نے اپنی قدرت ان پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ان پر موت طاری فرما دی اور وہ وہاں 100 سال تک جو ہے مردہ حالت میں پڑے رہے اور اللہ کی ذات اس کی حفاظت کرتے رہے۔ ان کے ساتھ ایک گدھا تھا اور کچھ خورد و نوش کے اشیاء تھے۔ اب جب اللہ رب العزت نے 100 سال بعد ان میں روح پھونکی اور انہیں زندہ کیا گیا تو ان سے پوچھا آپ یہاں کتنا ٹھہرے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم وقت۔ اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا کہ نہیں بلکہ آپ یہاں 100 سال ٹھہرے۔ انہیں کہا کہ آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں۔ جب انہوں نے گدھے کی طرف دیکھا تو بوسیدہ ہڈیاں تھیں، ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ اب ان سے فرمایا دیکھو، چنانچہ ہوا چلی اور ہوا نے بوسیدہ ہڈیوں کو اکٹھا کیا، پھر جو ہے اس پر پٹھے چڑھے، گوشت چڑھا، کھال چڑھی اور پھر فرشتے نے جو ہے ان کے نتینے میں روح پھونکی اور گدھا جو ہے بالکل تیار ہوا۔ اور ان سے کہا کہ آپ اپنے خورد و نوش کے اشیاء کی طرف دیکھیں۔ چنانچہ وہ ذرا سا زیتون، انجیر، عصیر، شیرہ وہ بالکل تازہ کا تازہ ایسا ہی رکھا تھا جیسا انہوں نے اپنے ساتھ جب یہاں تشریف لایا تھا۔ اور اس کے بعد عزیر علیہ السلام جب بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے تو بالکل بستی آباد تھی، شہر آباد تھی۔ تو یہ ہے میری رب کی قدرت ہے، یہ ہے میری رب کی طاقت ہے۔ 100 سال میں کھانے پینے کی اشیاء ذرا برابر بھی خراب نہ ہو اور گدھا وہ گل کر اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں اور آنے واحد میں اللہ پھر اس کو زندہ کریں اور خورد و نوش کے اشیاء کی 100% حفاظت فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات بہت بڑی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے مٹی کے نچوڑ سے آدم علیہ السلام کو وجود بخشا اور پھر اسے ایک پانی کی بوند کی طرف منتقل کیا اور اس کے بعد انسان کے مادہ کو جمے ہوئے خون کی طرف منتقل کیا، اس کے بعد گوشت کے لوتھڑے کی طرف جو ہے وہ منتقل کیا، اس کے بعد اسے ہڈیوں میں تبدیل کیا اور ہڈیوں میں تبدیل کرنے کے بعد اس گوشت کو دوبارہ اس پر گوشت چڑھایا اور ایک اچھے انداز میں فتبارک اللہ احسن الخالقین انسان کو جو ہے اس دنیا کی طرف بھیجا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے ہاتھوں کو ہاتھوں کی جگہ پر، ٹانگوں کو ٹانگوں کی جگہ پر، آنکھوں کو آنکھوں کی جگہ پر، ناک کو ناک کی جگہ پر، منہ کو منہ کی جگہ پر رکھا اور ہر عضو میں ایک اعتدال اور انتہائی حسن بخشا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی ذات وہ ذات جو بغیر ستونوں کے 1 نہیں 2 نہیں 7 آسمانوں کو قائم کرے، جو ہماری روشنی کے لیے سورج کا نظام چلائے، اس قدر عجیب نظام جہاں تک ہمارے عقل کی رسائی نہیں، اور اس میں سال بھر 1 منٹ بھی جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو، بلکہ شمسی نظام سے ہم سال کو پہچانے۔ یہ ہے ہمارے رب کے کارنامے، یہ ہے ہمارے رب کے کمالات۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے
جس نے رات میں روشنی کے لیے، راستہ کے پہچان کے لیے، مہینے کی پہچان کے لیے چاند کو تخلیق فرمایا، جو کبھی ہلال ہے، کبھی بدر ہے، ہاں شکلیں بدلتا رہتا ہے، ہاں اور سب سے عجیب بات یہ کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کے کمالات۔ چاند کی روشنی نہیں، رات کو چمکا کے رکھ دے، حسن کا نظارہ پیش کرے، لیکن چاند کی روشنی، یہ چاند زمین کے ارد گرد گھومے، یہ زمین سورج کے ارد گرد گھومے، سورج کی تو ذاتی روشنی، ستاروں کی تو ذاتی روشنی، چاند کی نہیں۔ یہ چاند لاکھوں کلومیٹر زمین سے دور، یہ سورج کروڑوں کلومیٹر زمین سے دور، لیکن چند منٹوں میں سورج کی روشنی زمین تک پہنچے، ہاں اس سے پھر غلے پکیں، اس سے پھر پھل پکیں، ہاں یہ اللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے دنیا میں 7 بر اعظم تخلیق کیے، جو کس قدر وسیع پیمانے پر ہے، جس میں تقریباً 8 ارب انسان بستے ہیں، اور سمندر کی وسعت جس میں یہ 7 بر اعظم ہے، ان 7 بر اعظموں سے بڑھ کر ہے۔ تو ظاہر ہوا اس سے کہ دنیا میں جو مخلوقات ہمیں بر خشکی پر دکھائی دے رہے ہیں، جو مخلوقات بحر سمندر کے اندر ہوں گی، وہ دنیا کے مخلوقات کے بنسبت بہت زیادہ ہوں گی، بڑی تعداد۔ کیا دیکھتے نہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے رب کی مخلوق کی دعوت کروں اور انہیں اجازت دی گئی، تو انہوں نے تقریباً 4 مہینے انسان جنات کے ذریعے سے کھانا تیار کیا۔ اللہ کی طرف سے دعوت کے لیے سب سے پہلے ایک مچھلی بھیجی گئی دعوت کھانے کے لیے، اور انہوں نے وہ سارا کا سارا کھانا جو انہوں نے تقریباً 4 مہینے میں انسان اور جنات کے ذریعے سے تیار کروایا، ایک ہی لقمہ میں چٹ کر گئے۔ اتنی بڑی اللہ کی ذات، اتنے بڑے بڑے مخلوقات۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ہمارے چلنے پھرنے کے لیے زمین کو بچھایا، اور پھر اسے ہلنے جلنے سے محفوظ کرنے کے لیے وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو کیلیں بنا دیا، اور اس زمین کو دن کے وقت سورج سے روشن کیا، رات کے وقت چاند سے روشن کیا، اور آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی۔ اللہ کی ذات، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ ذات ہے جو سمندر سے پانی کو بھاپ کی شکل میں اٹھاتے ہیں اور پھر اوپر لے جا کر اسے بادلوں کی شکل دے کر ہمارے کھیتوں پر برساتے ہیں، ہمارے برفانی پہاڑوں پر جو ہے وہ برساتے ہیں، اور ہمیں سال بھر پانی میسر ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے مٹی سے انسان کو، نور سے فرشتوں کو، اور آگ سے جنات کو تخلیق کی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتے ہیں اور مغرب پر غروب کرتے ہیں، کوئی بھلا اس کے خلاف کر کے تو دکھائے۔ نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کی تو کیا نتیجہ ہوا؟ جب اس نے 2 قیدیوں کو منگایا، مجرم کو زندہ رکھا، بے گناہ کو قتل کیا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ بیوقوف اس طرح سمجھنے والا نہیں، لہذا ان سے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، آپ سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کریں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، چنانچہ وہ حیران رہ گیا، کوئی سمجھ میں ہی نہ آیا، اس کی تدبیر جاتی رہی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ایک دانے سے، جو مٹی کے اندر ہو، چھوٹا سا ہو،
اس سے سوئی نکالتے ہیں جو ایک پودے کی شکل، ایک درخت کی شکل، ایک تنا آور گھنے اور بڑے درخت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس سے پھر غلہ پیدا ہوتا ہے، جس سے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا دانہ، گندم کا چھوٹا سا دانہ کیسے بوٹا پیدا ہوتا ہے، اس امرود کا چھوٹا سا دانہ، چھوٹا سا بیج کیسے بڑا درخت پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے رب کی قدرت ہے، یہ ہے رب کی طاقت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتے ہیں۔ سال بھر ایک نظم رہتا ہے، مجالس میں کوئی فرق ہے، سردی کو لے جاتے گرمی کو لاتے، گرمی کو لے جاتے سردی کو لاتے۔ آسمان سے بادلوں سے بارش برسائے، پانی برسائے، اولے برسائے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، پوری زمین کو ہلا کر رکھ دے۔ اتنی بڑی زمین جس کی گہرائی تک ہم نہ پہنچ سکے، جس پہ کتنی مخلوقات بسے، لیکن اللہ رب العزت آنے واحد میں ایسا ہلائے کہ مکان ملبے کا ڈھیر بن جائے۔ یہ اللہ کی ذات، اللہ کی قدرتوں، اللہ کی مخلوق میں سوچیں، جانوروں میں سوچیں، جنگلی جانور، پالتو جانور، چلنے والے، اڑنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، اللہ اکبر۔ سوچیں اللہ کی مخلوقات، اللہ کتنے بڑے، عجیب عجیب قسم کے پہاڑ، پتھروں کے پہاڑ، ریت کے پہاڑ، برفانی پہاڑ، پہاڑوں میں سونا، چاندی، جواہر، عجیب عجیب قسم کے قیمتی پتھر، زمین میں تیل، گیس۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی طاقت۔ آنکھ روشنی نہ چھوڑے لیکن سب کچھ دیکھے، اللہ کی قدرت۔ سبزیوں کی قسمیں دیکھیں، غلوں کی قسمیں دیکھیں، پھلوں کی قسمیں دیکھیں، گوشت کی قسمیں دیکھیں، اللہ کیا کیا اللہ نے ہمارے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے رکھ دیا۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سوچے اللہ کی بڑائی میں، سوچے اللہ کی قدرت میں۔ غز میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بندہ ناچیز اللہ کی کیا بڑائی بیان کرے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق میں سوچیں۔ میرے محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ کی تخلیق میں سوچیں، جو زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے ان کی تخلیق میں سوچیں، جس کی بنیاد پر وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، اللہ کی پہچان حاصل کر لیں۔ یہ انسان کے ہدایت کے لیے انتہائی معین ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ لہذا عزم کرے کہ ہم انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی مخلوقات میں سوچیں گے اور اس طرح ہم انشاءاللہ اپنے رب کا قرب حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔